ہوں سے بڑی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر ہونے کے 4 شرائط تحریر فرماتے ہیں. کتنی 4 شرائط تحریر فرماتے ہیں. آپ تمامی حضرات کو اور سماعت فرمائیں گے اور اپنے ایمان و عمل کو چوروں سے بچانے کی کوشش کیجیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرط اول سنی صحیح عقیدہ ورنہ ایمان بھی آپ سے چلا جائے گا. شرط اول سنی صحیح عقیدہ ہو ورنہ ایمان بھی آپ سے چلا جائے گا. میری ماں بہن بھی غور کرے. شرط اول سنی صحیح عقیدہ ہو ورنہ ایمان بھی آپ سے چلا جائے گا. شرط دو اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے معلوم کرے ورنہ حرام و حلال اور ناجائز و جائز کا فرق نہ کر سکے. شرط سو فاسق مولود یعنی کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو. اس لیے کہ فاسق کی توحید واجب ہے اور پیر کی تعظیم ضروری ہے. اور شرط چار اس کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو ورنہ اوپر سے فیض نہ پہنچے گا. اگر پیر کے اندر یہ چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں تو ایسے پیر سے مرید ہونا جائز ہے. اور اگر چاروں شرطوں میں سے ایک شرط چھوٹ ہو جائے تو ایسے پیر سے مرید ہونا ناجائز و حرام ہے اور آپ کو کوئی فیض بھی نہیں مل سکے گا. لہٰذا مجھے کہہ دیجیے کہ آپ انہیں ضرور تلاش کریں مگر ایسا پیر نہ تلاش کریں جو خود گمراہ ہو اور آپ کو بھی گمراہ کر دے, بلکہ پیر ہی تلاش کرنا ہے تو ایسا پیر تلاش کریں جو خود نماز کا پابند ہو اور آپ کو بھی نماز بنا دے, جو خود شریعت والا ہو اور آپ کو بھی شریعت والا بنا دے, جو خود تقویٰ طہارت والا ہو اور آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا دے. یعنی آپ کا پیر غوث اعظم جیسا ہو, آپ کا پیر خواجہ غریب نواز جیسا ہو, آپ کا پیر محبوب الہی جیسا ہو, آپ کا پیر مخدوم سمنانی جیسا ہو, آپ کا پیر آل رسول ماہر نبی جیسا ہو, آپ کا پیر بندہ نواز کے سلطراز جیسا ہو, آپ کا پیر اعلیٰ حضرت جیسا ہو, آپ کا پیر حافظ ملت جیسا ہو, آپ کا پیر مجاہد ملت جیسا ہو, آپ کا پیر سرکار کلا جیسا ہو, آپ کا پیر صدر الشریعہ جیسا ہو, آپ کا پیر تاج الشریعہ جیسا ہو رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. آپ کا پیر حضور گلزار ملت جیسا ہو, آپ کا پیر سید اسجنی, آپ کا پیر سید غاث ملت جیسا ہو, آپ کا پیر مجمع علم و فضائل کمالات سرچشمے فیض و برکات منبع علم و حکمت تاجدار علم و حکمت بدر الطریقت علامہ اسجد رضا خان قادری جیسا ہو. خدا کی قسم یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جو خود اللہ والے ہیں اور جن پر نگاہیں ڈال دی انہیں بھی اللہ والا بنا دیا. یہ وہ تقوی شار نظام ہے کہ جن کو یہ خود یہ وہ تقوی شار نظام ہے کہ جن کو دامن سے لیا انہیں بھی اللہ والا بنا دیا. اسی لیے تو شاعر ارشاد فرماتا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, مچل سبحان اللہ, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں علاج یا سیاست. 25 سال کی مدت میں آپ نے کسی سے کوئی چیز قبول نہیں اور اپنی خواہشات نفس کا گلا گھونٹتے رہے اور مدائن کے ویران جنگلوں میں سحر انوردی کرتے رہے. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ 1 سال تک آپ نے گری پڑی چیزیں کھا کر زندگی بسر اور دوسرے سال سے پانی پر ہی اکتفا کیا اور تیسرے سال نہ کچھ کھایا اور نہ پیا, بلکہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 سال تک آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس طرح عبادت اس طرح قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ ایک پاؤں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک ہاتھ سے دیوار کی میخ پکڑ لیتے تھے اور تمام رات اسی حالت میں گزر جاتی تھی یہاں تک کہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جاتی تھی. اور بس اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اور نہ ہی رات میں سوئے, بلکہ 40 دن تک یہی کیفیت رہی کہ آپ عشاء کی نماز
پڑھنے کے بعد گوشے ہجرت میں چلے جاتے اور عبادت خدا میں مستغرق ہو جاتے، اس دوران آپ کو کسی سے ملنے کی اجازت نہ ہوتی، اس دوران آپ کو کسی سے ملنے کی اجازت نہ ہوتی، طلوع فجر کے بعد آپ خلوت سے جلوت میں آتے اور لوگوں سے ملاقات کرتے۔ بابا کیا بات ہے بے شک۔ حضرات غوث اعظم کی تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی وضو کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پوری کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ میرے غوث اعظم پوری رات نفلی نماز میں ادا کر گزار دیتے ہیں، میرے غوث اعظم پوری رات نفلی سجدے کر کر کے گزار دیتے ہیں، میرے غوث اعظم پوری رات نفلی سجدے کر کر کے گزار دیتے ہیں۔ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، میرے غوث اعظم عشاء کی فجر کے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، میرے غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر لی، دوسرا دن گزر رہا ہے، میرے غوث اعظم عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 10واں 25واں دن گزر رہا ہے، میرے غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے اتنی عبادت دیکھی کہ میرا عبدالقادر جیلانی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو رب کائنات نے اعلان کر دیا، ارے عبدالقادر عبادت کرنا تیرا کام ہے، دنیا میں تیرا ذکر کرانا پہلا کام۔ اللہ سبحان نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو ہم بڑے زور شور سے لگاتے ہیں نعرہ کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں، جذباتی انداز میں نعرہ لگاتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے جی، ہم جوش میں نعرہ لگاتے ہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم پرتپاک انداز میں نعرہ لگاتے ہیں اولیاء کرام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ رسول کے دامن میں پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ غوث کے دامن سے لپٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے غور کیا کہ خواجہ کے دامن سے وابستہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے غور کیا کہ اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ میرے دوستو، جو رسول کے دامن میں پناہ لے لیتے ہیں وہ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، جو غوث کے دامن سے نپٹ جاتے ہیں دنیا ان کی ٹھوکر میں ہو جاتی ہے، جو خواجہ کا دامن تھام لیتے ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتباع شریعت میں گزرتا ہے، جو اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ فرائض و سنن کے پابند ہو جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو صدیق اکبر ہو گئے، ایک چور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو قطب وقت ہو گئے، ایک خواجہ معین الدین خواجہ نظام الدین معین الدین کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو مخدوم جہاں ہو گئے۔ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور جن کو ولایت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، نہ ان کے ظاہری اعمال اس لائق ہیں کہ انہیں ولی کہا جائے، انہیں پیر کہا جائے، اور مونس بھائی پیر مریدی کا حال تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جعلی اور ڈھونگی پیروں سے قوم کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے اللہ کی پناہ۔ جس آبادی میں دیکھو، جس علاقے میں دیکھو، جس قصبے میں دیکھو، بلکہ آج گلی گلی دیکھو کوئی نہ کوئی ڈھونگی پیر اپنی دکان کھولے ہوا ہے، سر پہ دیکھو شریعت کے خلاف بال رکھے ہوا ہے، انگلیوں میں دیکھو 8 10 انگوٹھیاں پہنے ہوا ہے، جبکہ شریعت طاہرہ کے مطابق صرف ایک انگوٹھی جائز ہے جو 4 ماشے سے زائد ہے۔
صرف ایک انگوٹھی جائز ہے جو 4 ماشے سے زائد نہ ہو، مگر مت پوچھے ان پیروں کا حال کہ پیر مریدی کا جال بچا کر، مگر مت پوچھے ان پیروں کا حال کہ شریعت و سنت کی کھلی خلاف ورزی کے باوجود اپنے آپ کو ولی کامل اور پیر مغاز سمجھے ہوئے ہیں اور پیر مریدی کی جال بچا کر بھولے بھالے مسلمان بھائیوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور مت پوچھے ہماری قوم کا بھی حال کہ جس کے سر پر امامہ دیکھا، ہاتھوں میں تسبیح دیکھی، انگلیوں میں 8 10 انگوٹھیاں دیکھے، گلے میں بڑے بڑے دانوں کا مالا دیکھا، آنکھوں کو لال پیلا دیکھا، بس سمجھ لیا کہ ہم نے پیر کامل پا لیا، جھٹ مرید ہوئے اور آؤ بھگت شروع کر دی۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے جس کا دامن تھاما ہے اس کے اعمال شریعت کے مطابق ہے نہیں، ان کے اعمال شریعت کے مطابق ہے نہیں، وہ روزہ و نماز کا بھی پابند ہے نہیں، وہ طہارت کا پیکر یا نہیں، ان میں شرائط پیر پائے جاتے ہیں نہیں۔ یاد رکھیے کہ پیر ہونے میں کچھ شرائط ہے، اگر وہ شرط نہیں پائی جاتی ہے تو وہ پیر نہیں ہو سکتا، خواہ وہ ہوا میں کیوں نہ اڑے اور سارے سمندر پر مصلا بچھا کے نماز اور لگاتے ہیں۔ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم فرائض کو فراموش کر دیتے ہیں اور ہم نعرہ لگاتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم حسد و حسد کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، غرور و تکبر رکھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اور یاری کے طور پر عاشی کرتے ہیں، جہیز کے نام پر مان لیتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کو ستاتے ہیں اور ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، مجھے کہنے دیجیے کہ مجھے کہنے دیجیے کہ آپ نے رسول کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ غوث کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ خواجہ کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ جس دن ہمارے ہاتھ میں دامن رسول آ گیا، جس دن ہم دامن رسول سے وابستہ ہو گئے، اس دن ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے، جس دن ہم اس کے دامن سے نپٹ جائیں گے، اس دن ہم فرائض کو تو ترک کرنا دور کی بات، ہم سنت کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جس دن ہم خواجہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، اس دن ہم احکام شریعت کے پابند ہو جائیں گے، جس دن ہم اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، اس دن سے دنیا ہماری بھوک ہو جائے گی۔ اس لیے تو شاعر ارشاد فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لو یہ جہاں چیز ہے کیا لو حضرات گرامی، تو آپ سے نعرہ نہ لگائیے گا بلکہ اس پر عمل کیجیے گا، نمازوں کی پابندی کیجیے۔